بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، آج ہم 11ویں جماعت کی تمام نظموں کے مرکزی خیالات بیان کریں گے، جن سے پیپر میں 2 یا 3 مرکزی خیالات ضرور آتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حمد، آز ماہر القادری۔ ماہر القادری کی نظم حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اس عظیم کائنات کے گرد بنی ہوئی رنگدار دنیا کو ذرا غور سے دیکھو، اور جب غور سے فکر کرو گے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ نعت، آز محسن کاکوروی۔ شاعر نے بڑے دلکش انداز میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ نعت لکھی ہے۔ اس نعت کے سارے اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بھرپور ہے، اور ہر شعر شاعر کے سچے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نعت میں کاکوروی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا بول بالا ہو، آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤں اور میرے ہاتھ میں یہ نعت ہو۔ شہر آشوب، آز نذیر اکبر آبادی۔ اس نظم کی ہیئت مخمس ہے، یعنی ہر بند میں 5 مصرے موجود ہے۔ موضوع کے لحاظ سے شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے شہر کا کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے تاکہ عام لوگوں اور ذمہ داروں کی توجہ اس جانب آئے اور مسئلہ حل ہو۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اپنے شہر آگرہ میں ایک بڑے مسئلے بے روزگاری کو اجاگر کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے جو مسائل شہریوں کو درپیش ہے ان کا اس نظم میں خوبصورتی سے اظہار کیا گیا ہے۔ شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، آز مولوی میر حسن۔ مثنوی کیا ہے؟ مثنوی بناوٹ کے اعتبار سے نظم ہے جس میں ہر ایک شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے، اور ہر شعر کا قافیہ اور ردیف دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ مثنوی سحر البیان ایک طویل داستان ہے۔ پیش کیے گئے اقتباس میں شہزادہ چھت پر سوتا ہے اور پری کے ہاتھوں اغوا ہو جاتا ہے۔ داستان کی اسی منظر کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ در مراد، آز میر انیس۔ مرثیہ کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے ایسی نظم جس میں کسی شخص کو یاد کر کے دکھ کا اظہار کیا جائے۔ واقعہ کربلا پر مرثیہ لکھنا رواج پا چکا ہے۔ مرثیہ کو مسدس کی حیثیت میں لکھنا بھی رواج پا چکا ہے۔ یہ نظم کربلا کی مٹی پر لکھی گئی ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کربلا کی ریت یا خاک کو در مراد کہہ کر اس نظم کا عنوان رکھ دیا ہے۔ آمد کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر چند باتیں کرتے ہیں اور پڑاؤ کا کہتے ہیں۔ تو یہ نظم کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد اور پڑاؤ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تخت فرس پہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کا خطاب، آز مرزا دبیر۔ اس نظم میں کربلا کے شہید شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا اپنے لوگوں سے خطاب پیش کیا گیا ہے جس میں وہ حق و باطل کا فرق سمجھا رہے ہیں۔ امید، آز الطاف حسین حالی۔ نظم مدجر اسلام یا مسدس حالی سے یہ چند بند لیے گئے ہیں اور اس اقتباس کو عنوان دیا گیا ہے امید۔ وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں مسدس کہتے ہیں۔ یہ چند بند مدجر اسلام سے اقتباس ہے جن کا بنیادی موضوع امید ہے۔ شعر نظم کے اس حصے میں امید کی اہمیت اجاگر کر رہا ہے اور لوگوں کو امید بنائے رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ نصیحت اخلاقی، آز اکبر الآبادی۔ اس نظم میں شاعر ایک اچھے بیٹی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور والدین کو درس دے رہا ہے
کہ وہ اپنے لڑکوں کی ان خوبیوں کے مطابق تربیت کرے۔ اگر بیٹوں میں یہ اخلاق اور خوبیاں موجود نہیں ہیں تو پھر ان پر فخر کرنا ناجائز ہے۔ جلوہ سحر، آز حفیظ جلندری۔ اس نظم کی ترتیب اور حیت اس طرح ہے کہ اس میں ہر بند میں 7 اشعار یعنی 14 مصرے ہوتے ہیں۔ ہر بند کا جو پہلا شعر ہے وہ اس بند کا آخری شعر بھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے علم بیان کا عمدہ استعمال کرتے ہوئے صبح کے ظاہر ہونے کی منظر کشی کی ہے۔ اس نظم سے صبح سویرے اٹھنے اور فطرت سے ہم آہنگی پیدا کرنے کا درس ملتا ہے۔ پرانا کوٹ، آز سید محمد جعفری۔ اس نظم میں شاعر نے طنزیہ و مزاحیہ انداز میں پرانے کوٹ کو موضوع بنا کر مغربی غلام ذہنیت پر عمدگی سے تنقید کی ہے۔ پرانا کوٹ خاص کر مغربی طرز جمہوریت کا استعارہ ہے جو ہمارے ہاں آج تک ناکام ہے۔ یہ سڑکیں، آز سید ضمیر جعفری۔ اس نظم میں شاعر اپنے وطن کی سڑکوں کی خستحالی کا تذکرہ طنزیہ انداز میں کر رہے ہیں۔ شاعر سڑک کی بدحالی کو بھی شعری محاسن کے ذریعے خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں شاعر ایسی طنزیہ و مزاحیہ نظموں کے ذریعے ارباب اختیار کو توجہ دلاتی ہے جہاں جہاں پر وہ اپنا کام نہیں کرتے۔ قطعات، آز مرزا محمود سرحدی۔ قطع کیا ہوتا ہے؟ قطع عام طور پر 2 اشعار یعنی 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کو مختصر نظم بھی کہتے ہیں۔ قطع میں دونوں اشعار میں ایک ہی خیال بیان کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ غزل اور قصیدے کی طرح قطع کا پہلا شعر مطلع ہو۔ قطع میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ نوجوان نسل عجیب و غریب اور فضول کاموں میں مشغول ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ نسوانیت کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ نیز کامچوری، کاہلی اور سستی ہمارے معاشرے میں وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہر جگہ اپنے فرائض سر انجام دینے والے سرکاری ملازم اپنے فرائض سے غافل نظر آتے ہیں، جو بے انتہا خطرناک امر ہے۔ اخلاص، آز عبد الرحمن بابا۔ مترجم محمد طاخان۔ اس نظم کا مرکزی خیال ایک مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رحمان بابا اس نظم کے ذریعے ساری انسانیت کو پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں خلوص پیدا کرے اور دنیا کے سارے انسان چرند پرند کے لیے مخلص ہو جائے، اور یہ دنیا میں بہت بڑی بات اور پیغام ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھے فرسٹ ایئر کی نظموں کے مرکزی خیالات۔ آپ کو مرکزی خیالات کیسے لگے؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔